میں یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے میری تو یہ پسندیدہ ڈائنیسٹی ہے، اس پہ ہم آگے آئیں گے سر. اور میں ان کے ایڈمرل چنگخو کے نام سے بہت ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مسلمان بھی تھے. جی بالکل، وہ بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے. وہ ان کو خصی کر کے ایک انگریز ہے گیون مینزیز کے نام سے، یعنی 1421 وہ سال جب چین نے امریکہ دریافت کیا. اچھا، یہ عام آدمی بھی نہیں ہے، یہ برٹش نیوی کا ریٹائرڈ افسر لیفٹیننٹ کمانڈر ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اس کے مطابق یہ پہلا شخص تھا کولمبس اور واسکو ڈی گاما سے پہلے جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا. دوسرا میرا خیال ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ تھا کہ وہ بھی لڑنے کی نیت سے نہیں جا رہے تھے، انہوں نے بھی کسی کو دبایا نہیں. جیسے پورچوگیز آئے وہ آتے آگ لگا دو، تو وہاں پہ ان کو بڑی دلچسپ چیزیں بھی ملی. جراف جو ہے وہ پہلی دفعہ چینیوں نے دیکھا، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، اس آئندہ کی تاریخ کے اوپر اس کا اثر ہوگا. السلام علیکم ویورز، چیس کو سیاست کے ساتھ بڑی وابستگی دی جاتی ہے، لیکن کیونکہ ہم چائنا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو چائنا میں چیس بھی ڈیفرنٹ طریقے سے کھیلی جاتی ہے. چائنا میں کھیلی جانے والی چیس کو وے چی کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ عام طور پر جو چیس کھیلی جاتی ہے اس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں دوسرے کو ناک آؤٹ نہیں کیا جاتا بلکہ انسرکل کیا جاتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب یہ گیم ختم ہو جاتی ہے تو جب آپ بورڈ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. ناظرین، یہی چائنا کا اسٹریٹجک کلچر ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سائنالوجسٹ پروفیسر اظہر صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سر، لاسٹ ڈسکشن میں ہم نے یوان ڈائنیسٹی کی بات کی اور آپ نے منگول امپائر کے بارے میں بڑا اچھا ہمیں گائیڈ کیا. تو سر آج ہم بات کریں گے آپ سے منگ ڈائنیسٹی کے بارے میں. تو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ڈائنیسٹی وجود میں کیسے آئی؟ جی بہت شکریہ. اور پہلے تو میرا خیال ہے کہ ویورز کا شکریہ کہ جو دلچسپی لے رہے ہیں ہمارے اس نئی، کافی کامنٹس بھی آ رہے ہیں. جی اچھا، اس پہ ہمیں رسپانس ملا ہے، اور یہی ہوتا ہے جس سے کہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ آگے مزید اس کے اوپر بات کریں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ ایک وہ یوہان ڈائنیسٹی جو منگول ڈائنیسٹی تھی، جو کہ پہلی نان چائنیز جو تھی حکومت تھی چین کے اندر. تو ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے جو چینیوں میں جو ہے ایک احساس محرومی تھا کہ ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن ہو گئے اور باہر سے آ کے ہم پہ مارجنلائز ہوئے، کافی وہ مارجنلائز ہو گئے. وہ اس پہ ہم نے تفصیل میں بات کی تھی. تو مختلف اور خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ نے پہلے بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے، آگے بھی چلیں گے، کہ چین میں اکثر جو موومنٹس چلی ہیں، بحالی کی کہہ لیں، بغاوتیں کہہ لیں، وہ کسانوں سے شروع ہوئی ہیں. اور اس دفعہ بھی یہی ہوا، چونکہ کسان جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوئے، وہ ان کی زمینیں وغیرہ بھی کچھ ہتھیا لی گئیں، اور ان پہ ظاہر ہے وہ غیر ملکیوں کی حکمرانی ہو گئی. تو پھر کچھ تھوڑا سا کچھ موسم، اور وہ آپ نے سنا ہوگا وہ آئس ایج کا جو ایکولوجیکل ڈیزاسٹرز بھی بولتے ہیں ان کو، تو اس کی وجہ سے بھی قحط سالی ہوئی. تو کسانوں کے اوپر اس کا کافی دباؤ پڑا. تو کسانوں کے اندر مختلف جو ہے وہ تحریکوں نے جنم لیا، اور اس میں ایک جو تھا ریڈ ٹربن موومنٹ، جس کا ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ جو لال پگڑی والے جو تھے انہوں نے جو ہے اس پہ جو ہے وہ تحریک شروع کی. تو اس میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا چو یوانگ چینگ، جو کہ بعد میں شہنشاہ ہانگوو کے نام سے کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ بیگر سے ایمپرر بنے، مطلب کافی غریب بیک گراؤنڈ کے تھے اور بعد میں وہ ایمپرر بھی بنے. بالکل. تو یہی بڑا اس کا وہ دلچسپ ہے کہ یہ ایک عام سی کسان فیملی سے اس کا تعلق تھا، اور اس کی کچھ فیملی جو ہے وہ
ماری بھی گئی منگولوں کے ہاتھوں، کچھ ان کی زمینیں وغیرہ ہتھیار لی گئی. تو یہ بیچارہ غربت کے اس عالم میں آ گیا کہ یہ پہلے تو کچھ عرصہ یہ وہ بدھسٹ کے ساتھ وہ مونک بن گیا اور وہ ان کے ساتھ رہا. پھر وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ فاقوں کی نوبت آئی تو وہ بھیک ویک مانگ کے بھی گزارا کرتا رہا. تو جب یہ ریڈ ٹربن موومنٹ شروع ہوئی تو یہ اس میں شامل ہو گیا، اور یہ تھا انٹیلیجنٹ تھا، ہارڈ ورکنگ تھا، اس میں لیڈرشپ سکلز تھے. تو یہ وہ ترقی کرتے کرتے اس موومنٹ میں لیڈرشپ رول میں آ گیا، اور بالآخر یہ جو ہے اس نے وہ بغاوت کو لیڈ کیا اور دارالخلافہ کے اوپر قبضہ کر لیا، اور وہ جو منگول بادشاہ تھا اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا. تو اس طرح اس نے وہاں پہ جب قبضہ کر لیا تو اس نے پھر منگ ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی، جو یہ چو یوانگ چینگ نامی تھا. اس نے پھر اپنے آپ کو ایمپرر ہانگ وو کا خطاب دیا. تو یہ ایک بڑی آپ کہہ لیں دلچسپ بھی ہے اور بڑی یونیک بھی ہے کہ ایک بالکل فرش سے عرش پر آ گیا شخص اپنی محنت، اپنی لگن، اپنی قابلیت کی وجہ سے، اور پھر اس نے ایک نہ صرف چین کی بلکہ شاید دنیا کی ایک جو ہے بڑی عظیم کافی اس نے ایکسپینشن کی سر. اور دوسرا چائنا کی جو ریسٹوریشن تھی اس میں بڑا اہم کردار انہوں نے ادا کیا، کیونکہ وہ چائنیز تو سارے مارجنلائز ہوئے تھے. تو سر اس ڈائناسٹی کی کوئی اہم ہائی لائٹس کیا ہیں سر؟ پاور میں تو وہ آ گئے، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کنٹریبیوشن کی چائنا کے لیے؟ بالکل میں وہی عرض کر رہا تھا. ایک تو سب سے پہلے اسی نے جو ہے ہانگ وو نے ایمپرر نے جو ہے وہ سب سے پہلے تو وہ جو سسٹم تھا وہ ہم نے بات کی تھی، گورننس سسٹم جو سینٹرل سروسز ایگزامینیشن کا جو سیاسی اور انتظامی معاملات تھے ان کو ٹھیک کیا، کیونکہ وہ جو غیر ملکیوں کا اثر بڑھا دیا تھا منگولوں نے وہ خود بھی، اور پھر وہ غیر چینی جو دوسرے ملکوں کے تھے ان کو بڑے عہدوں پہ رکھتے تھے. تو اس نے پھر سے جو ہے وہ ریوائیو کیا سینٹرل سروسز ایگزامینیشن، اس کو مضبوط کیا، بیوروکریسی کو مضبوط کیا. کوئی شخص بھی حکومت میں بیوروکریسی میں جو ہے وہ امتحان پاس کیے بغیر نہیں آ سکتا تھا، میرٹ پہ بڑا زور دیا. پھر اس نے جو ایک چیز کی جو اس وقت شاید ضروری تھی، بعد میں اس کا تھوڑا سا نقصان بھی ہوا، کہ سینٹرل اتھارٹی، اس نے تمام معاملات جو پہلے وہ گورنروں اور وزراء کے حوالے کر دیے گئے تھے اس نے دوبارہ اپنے ہاتھ میں ڈائریکٹ لے لیے، تاکہ وہ جو اثر تھا وہ منگولوں کا اور دوسرے غیر ملکیوں کا اس کو کم کیا جائے اور وہ حکومت کو چلایا جائے. پاور کو زیادہ سینٹرلائز کر دیا اس نے. جی بالکل، اس نے جو ہے وہ پاور کو سینٹرلائز کر دیا. پھر انفراسٹرکچر پہ بڑا کام کیا اس نے، معاشی ترقی کے اوپر جو ہے بہت کام کیا. خود چونکہ وہ کسان فیملی سے تھا، بیک گراؤنڈ سے تھا، تو ایگریکلچر کے اوپر جو ہے اس نے بڑا کام کیا. وہ دوبارہ سے جو ہے کسانوں میں زمینیں تقسیم کی گئیں، نئی فصلیں. میں پڑھ رہا تھا بڑے انٹرسٹنگ کہ جیسے کہ مکئی یا شکرقند جو ہے وہ امریکہ سے لا کے تو یہاں پہ متعارف کرائی گئی. انوویشن کی اس نے ایگریکلچر میں. اس طرح ایگریکلچر میں اس نے کافی جو ہے وہ انوویشن کی، وہ کنفیوشس ویلیوز کو دوبارہ سے پروموٹ کیا. تو بنیادی طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں منگ ڈائنیسٹی کی، تو وہ اس میں آپ کہہ لیں کہ جو معاشی اور معاشرتی استحکام ہے جی سر وہ بہت زیادہ آیا. انہوں نے سیاسی انتظامی معاملات کے اوپر جو ہے وہ کافی زور دیا اور اس کو بہتر کیا. معاشرتی طور پہ جو فنون لطیفہ، ادب، آرٹس، اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بڑی ترقی کی. اس میں سر وہ بڑے جو سوری ٹو کٹ یو کے ریناؤنڈ قسم کے ناول جو تھے وہ ان کے دور میں لکھے گئے، جس میں جرنی ٹو دا ویسٹ کا ذکر آتا ہے، رومانس آف تھری کنگڈمز کا
ذکر آتا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے پچھلی جو لیگیسی تھی اس کو ذرا فکشنل فارم میں بتایا. وہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے. جی بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم نے وہ پہلے بھی ذکر کیا تھا جب ہم 3 کنگڈمز کی بات کر رہے تھے وہ ٹانگ وغیرہ کا انہوں نے ذکر کیا انہوں کہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک یہ ناول لکھا گیا تھا رومانس آف دی 3 کنگڈم جو بڑا مشہور ہوا اور ابھی تک جو ہے وہ لٹریری کلاسکس میں شمار ہوتا ہے چین کے اندر. پورسلین جو ہمیشہ سے ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ چین کے اندر رہی ایک بلو اینڈ وائٹ پورسلین ہے جو اب بھی چین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت چلتی ہے. یہ منگ ڈائنیسٹی کا تحفہ تھا بنیادی طور پہ. پھر آپ دیکھیے کہ اکانومی کے اندر جو ہے وہ معاشی اصطلاحات کے اندر انہوں نے سلور کو چاندی کو جو ہے وہ انہوں نے سکہ رائج الوقت بنایا. پہلے تو وہ تانبا وغیرہ اور کانسی اور لوہے کے سکے ہوا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک ان کی خوشحالی کی نشانی ہے کہ وہ اب چاندی کے جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. پھر ایک بڑا مشہور جو ہے فاربیڈن سٹی کا آپ نے نام سنا ہوگا شہر ممنوع جو کہ یہ تیانمن اسکوائر. سر یہ تیانمن اسکوائر کو تو ہم اب تھوڑا پروٹیسٹ میں جانتے ہیں 20th سینچری میں 1949 میں بھی ہوا 89 میں بھی ہوا. لیکن اس کی سر منگ کے ساتھ کیا سگنیفیکنس ہے سر؟ جی اچھا اس کو ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ شہر ممنوع بنیادی طور پہ جو ہے منگ ڈائنیسٹی کے اندر تھا. ایک یونگل ایمپرر یونگل نام تھا اس کا. اس نے یہ شہر آباد کیا تھا یہاں پہ. پہلے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ نیچے ساؤتھ میں نانجنگ میں جو ہے وہ کیپٹل بنایا گیا تھا. تو اس نے پھر کیپٹل کو ٹرانسفر کیا تھا شفٹ کیا یہاں پہ بیجنگ میں. اور یہاں پہ اس نے اپنے جو محلات بنائے. تو یہ اس کو فاربیڈن سٹی اس لیے کہتے ہیں شہر ممنوع کہ یہ یہاں پہ صرف جو ہے ظاہر ہے کہ وہ شہنشاہ اس کی بیگمات اس کی بیوروکریسی اور وہ لوگ جو اجازت سے لوگ آ سکتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی آ جائے. تو اس کی ایک چار دیواری تھی. اس کا ایک گیٹ تھا جو جس کو کہ آپ نے بتایا کہ وہ تیانمن گیٹ کہتے ہیں گیٹ ٹو دی ہیونلی پیلس. اور یہ بڑا مشہور ہے. آپ بیجنگ جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ دیکھے بغیر تو آپ آتے نہیں ہیں. مجھے بھی اتفاق ہوا دیکھنے کا. تو یہ جگہ پھر ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گئی. ظاہر ہے ایک تو چونکہ بادشاہ کا وہاں پہ دربار ہے وہاں پہ محلات ہیں تو اس کی وجہ سے. پھر اس کے بعد بھی ایسا ہوا کہ چین کا جب ہم آگے جا کے بات کریں گے پیپلز ریپبلک آف چائنا کا ماؤ زے تونگ نے جب اعلان کیا تو وہ بھی یہیں پہ تیانمن اسکوائر میں کیا. کیونکہ وہ وہاں پہ ایک بہت بڑا سا اسکوائر بنا دیا انہوں نے اس سمبولک ایک سگنیفیکنس بھی تھی اس کی گیٹ کے سامنے بہت بڑا. اور یہیں پہ اب چین کا دا گریٹ پیپلز ہال ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہال جہاں پہ آپ کے ابھی تازہ ترین جو ہیں 2 سیشنز ہوئے ہیں. تو وہ وہاں پہ ہے. نیشنل میوزیم وہاں پہ ہے. ماؤ زے تونگ کا جو ہے وہ مزار جو بھی آپ موسولیم کہتے ہیں وہ وہاں پہ ہے. تو وہ ایک طرح سے مرکز ہے چینی حکومت کا آج بھی. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ آپ کا جو ہے یہ بہت ہی مشہور ہے تیانمن اسکوائر. اور وہ آپ نے کہا کہ اگر آپ گورے سے پوچھیں گے تو وہ تو 1989 میں جو پروٹیسٹ ہوئے تھے اور اسی کے حوالے سے بتائے گا. جی بہت سے اسٹوڈنٹس وہاں مارے گئے تھے. ان پہ فائرنگ وغیرہ ہوئی تھی یہ جیان زیمنگ اور ڈنگ شاؤپنگ کے دور میں. تو وہ اس کے حوالے سے زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں. تو پھر ہم بات کر رہے تھے منگ ڈائنیسٹی کا ایک اور کارنامہ جس پہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا وہ تھا عظیم دیوار چین دی گریٹ وال کے اوپر. اور اس پہ ہم نے مختصراً بات کی تھی کہ یہ مختلف ادوار میں بنتی آئی ہے. یہ شروع تو ہوئی تھی قبل مسیح میں چاؤ ڈائنیسٹی سے اور پھر ہوتے ہوتے
چن ڈائنیسٹی کے دوران ہم نے بات کی تھی اس پہ کہ یہ کافی اس پہ زیادہ کام ہوا ہے، زیادہ کام ہوا تھا اور مختلف ادوار میں ہوتا رہا. لیکن منگ ڈائنیسٹی میں جو ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو آخری اس پہ میجر کام ہوا اور جو اس کی تکمیل آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوئی. تو ابھی جو ہمیں ملتے ہیں آثار، جو اب ہم جا کے دیکھتے ہیں، یہ وہ دیوار ہے جو کہ منگ ڈائنیسٹی میں بنی تھی، جو موجودہ ہمیں شکل جس کی نظر آتی ہے سر. جو کہ ابھی ہمیں اس کی شکل نظر آتی ہے. اور ویسا کیوں ہے؟ ویسے تو کبھی فرصت ہو تو گریٹ وال کے اوپر الگ سے پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے سر. پروگرام کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو مختصر بتاؤں کہ یہ جو پہلے ادوار میں جو بنی، وہ زیادہ تر جو تھا مٹی گارے سے اور اس کو پکا کے اور بیچ میں کئی لکڑی کا استعمال کر کے وہ بنائی گئی تھی. تو وہ اب نہیں رہی، وہ زیادہ تو اب آپ کو کچھ کھنڈرات ہی ملتے ہیں، جس میں سے کوئی 9000 کلومیٹر کے قریب جو ہے یہ منگ ڈائنیسٹی میں بنی، جو کہ ابھی بھی پریزروڈ ہے. اور ہم جاتے ہیں تو خاص طور پہ بیجنگ کے بڑے قریب ہے، آپ 3 گھنٹے کی شاید ڈرائیو لگتی ہے، تو وہ آپ جائیں تو وہ ضرور دیکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے. وہ فاربیڈن سٹی کی ہم نے بات کی تھی، وہ بھی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، یہ ریکگنائزڈ ہے یونیسکو سے. تو یہ اس کی بڑی خاص. پھر ایک چیز جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، اس وقت میں نے بات نہیں کی، ابن بطوطہ نے بھی چین کا سفر کیا تھا، اور ابن بطوطہ نے بھی دیوار چین کے بارے میں لکھا ہے، اور وہ بڑا دلچسپ. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے یہ دیوار جو ہے بنائی تھی. اس پہ کبھی اگر ہم نے تفصیل سے بات کی تو ہوگا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس دور میں جو ہے وہ کافی ترقی ہوئی. وہ پرنٹنگ کی صنعت کو جو ہے کافی فروغ دیا گیا. ایگریکلچر پہ تو ہم نے بات کر لی، ملٹری ٹیکنالوجی پہ کافی بات ہوئی. دیوار چین بھی ایک لحاظ سے جو ہے وہ ملٹری ٹیکنالوجی کا حصہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک کتاب جو ہے وہ اس زمانے میں لکھی گئی جو کہ ہوا لانگ جنگ نام سے، اور اس کے اندر بارود سے اسلحہ بنانے اور اس کے استعمال کو جو ہے مرتب کیا گیا. تو وہ کتاب بھی جو ہے اس دور کی بڑی مشہور ہوئی. میڈیسنس کے اندر اس کو مرتب کرنا، اس کو لکھنا اور پرسکرپشنز وغیرہ، وہ اس کے اوپر جو ہے بڑا کام ہوا. تو کافی جو ہے یہ منگ ڈائنیسٹی اس لحاظ سے جو ہے کہ میری تو یہ پسندیدہ ڈائنیسٹی ہے. اس پہ ہم آگے آئیں گے سر، اور میں ایک اور وجہ سے بھی ہے وہ، جی اس پہ ابھی بات کروں گا. لیکن یہ ایک ریوائول تھا. ایک تو یہ آخری جو ہے وہ چینی ڈائنیسٹی تھی چین کے اندر، اور پھر ان میں بڑا کام ہوا. ہر شعبہ زندگی میں انہوں نے بڑی ترقی کی. اور پھر جو میرے خاص وجہ ہے جس پہ میں بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم بات کر رہے تھے سانگ ڈائنیسٹی کی، تو اس میں ہم نے بات کیا تھا کہ کشتی سازی اور جہاز رانی پہ انہوں نے کافی کام کیا. اس وقت بھی وہ پیڈل بوٹس بنا رہے تھے. جی سر بالکل. تو اس کا عروج جو ہے وہ منگ ڈائنیسٹی نے دیکھا. یہی سر میں نے آپ سے ابھی اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے ینگول ایمپرر کا بھی ذکر کیا، تو ان کے دور میں جو چائنا کی ہمیں ایک میری ٹائم پاور نظر آتی ہے سر، اب اس کے بارے میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ سر وہ سڈنلی، آلدو کام تو ہو رہا تھا لیکن وہ کبھی اتنے پرومیننٹ نظر نہیں آئے، لیکن اس منگ دور کے دوران سر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی میری ٹائم پاور وجود میں آئی جس کا کوئی ثانی نہیں تھا. تو سر اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، یہ کیسے وجود میں آئی؟ دیکھیے یہ ایک تو یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اس لیے کہ ہم ہمیشہ سے جو ہے وہ انگریزوں کے، یورپینز کے جو ہے وہ قصے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، خاص طور پہ جو بحری مارکوں کے ہیں، اور انہی کے گن گاتے ہیں ہم.
پڑھاتے بھی نہیں ہیں اپنے لوگوں کو. کہ یہ ایک سب سے، جیسا کہ آپ نے کہا، اپنے دور کی عظیم ترین بحری فوج تھی یہ. اور یورپ کے مقابلے میں تو، یورپ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. جو جہاز انہوں نے اس وقت بنائے، یورپ میں اس کے مقابلے کا کوئی جہاز، اس کے کافی عرصے بعد بھی سر اس کے مقابلے کا کوئی نہیں. تو وہ جو کشتی سازی، کیونکہ اس وقت باقی دنیا میں بھی جو ہے یہ کشتی رانی جو ہے وہ بہت ترقی کر رہی تھی. یہ وہ تو وہ اس سے ظاہر ہے کہ یہ بھی متاثر تھے. اور پھر وہ آپ کے پاس نیویگیشن اور وہ کمپس وغیرہ کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ صلاحیت آتی جا رہی تھی ٹیکنالوجی کے ساتھ کہ آپ سمندر کی طرف بھی جائیں اور باقی دنیا کو بھی ایکسپلور کر سکیں. تو انہوں نے پھر بڑا انٹرسٹنگ، ایک بڑے مشہور ان کے ایڈمرل چنگ ہو کے نام سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مسلمان بھی تھے. جی بالکل، وہ بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے. وہ ایک مسلمان خاندان سے تھے اور وہ نوجوانی میں جو ہے وہ ان کو جو ہے قیدی بنا لیا گیا تھا. اور وہ جو اس زمانے کا دور ہوتا تھا، یہ نوجوان لڑکا تھا خوبصورت سا، وہ ان کو خصی کر کے اور وہ دربار میں پھر وہ جو ہے وہ یونکس جنہیں کہتے ہیں وہ ان کو رکھتے تھے، کیونکہ عورتیں وغیرہ ہوتی تھی یہ وہ، تو ان کو رکھا جاتا تھا. تو ان کو بھی انہوں نے وہ کر کے، اور وہاں پہ ایک جو تھا شہزادہ جو تھا اس کے دربار میں اس کی خدمت کے ساتھ اس کو لگا دیا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جب وہاں پہ شہزادوں کے ساتھ اور دربار میں بڑا ہوا تو اس نے وہ آداب بھی سیکھ لیے اور بہت سے علوم میں بھی مہارت حاصل ہو گئی. تو اس کو پھر وہ حکومت کے داؤ پیچ کی بھی سمجھ میں آ گئی. تو وہ جب شہزادہ بڑا ہوا تو یہ اس کا ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے مشیر اور دستراز، وہ دوستی بھی ہو گئی کہ وہ اکٹھے بڑے ہوئے اور وہ بہت زیادہ. اور پھر اس شہزادے نے جب حکومت سنبھالی، وہ بھی آسانی سے نہیں ہوئی، اس کو بغاوت کر کے، جو اس وقت بادشاہ تھا اس بغاوت میں اس نے اس شہزادے کا بڑا ساتھ دیا. تو یہ اس کے بہت قریب آ گئے. تو پھر بعد میں جب وہ حکومت میں آ گیا، وہ شہنشاہ یونگل نام پایا اس نے، تو اس نے پھر وہ اب اس پہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کو خود بھی شوق تھا جہاز رانی کا، تو اس کے کہنے پہ انہوں نے ایک بڑا عظیم الشان بحری بیڑا جو ہے وہ ترتیب دیا. اور اس کو کوئی 200 سے زیادہ اس میں جہاز تھے، اور وہ کر کے، اور انہوں نے آپ دیکھیے کہ 1405 سے 32-33 کے درمیان انہوں نے سر کچھ 1433 کے درمیان کوئی 7 وائجز کیے انہوں نے دنیا کے. وہ 7 دفعہ وہ بحری اور مختلف کونوں میں گئے. وہ جو چینی جو اپنی تاریخ بتاتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کے کچھ جو ہوا یہ کہ بعد میں اس کی طرف آئیں گے، اس کے کچھ ریکارڈز وغیرہ آپ کے پاس پورے نہیں ہیں، وہ ضائع کر دیے گئے تھے. تو چینی تو صرف اس حد تک کلیم کرتے ہیں کہ جو وہ ان کا ایریا ہے ایسٹ ایشیا کا، نیچے آسٹریلیا تک، انڈین اوشن پورا، افریقہ، پھر ایسٹ افریقہ بھی جو اٹلانٹک اوشن ہے اس میں، ریڈ سی جو بحر احمر کا وہ ہے اس کے بھی، یہ پورا علاقہ جو ہے انہوں نے کور کیا. تو انڈیا، پرشیا، عربیہ، افریقہ، یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے یہ مختلف، یہ ہرمز تک اور ملاقہ ادھر بھی گئے سر، وہ چھوڑا انہوں نے کچھ نہیں. جی بالکل، یہ پورا علاقہ وہ کلیم کرتے ہیں. اچھا، لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس پہ میں کروں کہ اس پہ کم از کم 1-2 کتابیں تو میری نظر سے گزری جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. جی.
ایک انگریز ہے گیون مینزیز کے نام سے، یس سر. اس نے کتابیں لکھی اور اس میں ایک کتاب جو یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی 1421 شاید آپ اس کا ذکر کریں گے. 1421 دا ایئر چائنا ڈسکورڈ امریکہ، یعنی 1421 وہ سال جب چین نے امریکہ دریافت کیا. تو یہ مینزیز جو ہے یہ اچھا یہ عام آدمی بھی نہیں ہے، یہ برٹش نیوی کا ریٹائرڈ افسر لیفٹیننٹ کمانڈر ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، کیونکہ چینی تو جو اپنی تاریخ بتاتے ہیں وہ تو جو ان کے پاس ریٹن ریکارڈز میں ملا، یہ جو بتاتا ہے اس نے کچھ جو دوسرے شواہد ہیں کہ اچھا ان ملکوں میں یہ کچھ چینی آئے تھے اس دور میں، یہ چینیوں کی کوئی نوادرات ملتی ہیں کچھ، تو ایسے کچھ اشاروں کو اکٹھا کر کے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس دور میں جو 1421 کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ امریکہ بھی پہنچ چکا تھا چونکو، بلکہ وہ ایک جگہ تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ غالباً اس نے جو یہ آپ کا نارتھ پول کا آرکٹک کا راستہ ہے یہ بھی دریافت کر لیا تھا اور یہ بھی کیا تھا. تو اس کے مطابق یہ پہلا شخص تھا کولمبس اور واسکو ڈی گاما سے پہلے جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا. تو اس کو بہرحال وہ جو مغربی رائٹرز ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، چینی بھی اس پہ وہ کلیم نہیں کرتے. تو یہ کوئی 7 مختلف جو ہے وہ انہوں نے کیے وائجز، جس کے اندر وہ پہلے تو اپنے ہی ایسٹ ایشیا کا انہوں نے چکر وغیرہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان 7 وائجز کے اندر کوئی ان کو بڑی مزاحمت نہیں ہوئی، کوئی ان کو جنگ نہیں انہوں نے لڑی. سر اتنا بڑا فلیٹ جا رہا ہوگا تو کون لڑے گا؟ بالکل ویسے ہی ایک وہ پاور شو بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میرا خیال ہے ایک تو یہ بڑی اہم وجہ ہے کہ ظاہر ہے وہ دیکھ کے لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی کہ ان کے ساتھ لڑنے کا فائدہ نہیں. دوسرا میرا خیال ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ تھا کہ وہ بھی لڑنے کی نیت سے نہیں جا رہے تھے، انہوں نے بھی کسی کو دبایا نہیں. جیسے پورچوگیز آئے وہ آتے آگ لگا کولونائز نہیں کیا کہیں بھی انہوں نے سر. تو یہ بھی جاتے تھے آپ کا گڈ ول کے، تو یہ تحفے تحائف لے کے جاتے تھے، دوستی کرنے کے لیے جاتے تھے، اور وہاں سے بھی تحفے تحائف اکٹھے کر کے لے کے آتے تھے. 1-2 جگہ پہ ان کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑا. ایک تو وہیں انڈونیشیا میں سماٹرا میں ایک لوکل جنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے ان کو روکنے کے لیے تو وہاں پہ ایک حیثیت پتہ چلی کہ اچھا یار یہ جیسے آج کل ہوتا ہے نا امریکہ یا چائنا دوسرے معاملات میں جا کے تو صلح صفائی کرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہوا کہ ان کی یہ طاقت ہے کہ دوسری جگہ پہ جا کے ان کو پہ دباؤ ڈال کے تو جنگ ختم کر سکتے ہیں. پھر جو مزاحمت انہیں ہوئی جہاں پہ ان کو فائر کرنا پڑا، اور وہ بھی تھوڑا سا وہ ہوئی سری لنکا میں. وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ مزاحمت ہوئی، لیکن وہ بھی انہوں نے جلدی اس پہ قابو پا لیا اور پھر وہ بادشاہ کو قیدی بنا کے چین بھی لے گئے. بٹ پھر بھی آپ دیکھیں انہوں نے سری لنکا پہ قبضہ نہیں کیا یا کسی اور ملک پہ قبضہ نہیں کیا، لیکن یہ ان کو کہتے تھے کہ جی ہاں وہ آپ تسلیم کر لیں کہ یونگل جو ہے وہ شہنشاہ ہے، اور وہ کچھ جزیہ وغیرہ بھی وہ ٹرائیبیوٹس وغیرہ جو ہے وہ تاکہ ان کو پیش کیے جائیں. تو اس حساب سر اس پہ تو بڑی لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے اس کے لیے تو ہمیں ایک اور ایپیسوڈ رکھنا پڑے گا. اس پہ ہم کریں گے آپ کی اجازت سے. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کچھ جب وہ جاتے تھے دوسرے ملکوں میں یہ بھی تحفے لے کے جاتے تھے تو وہاں سے بھی ملتے تھے ان کو، ظاہر ہے ان کو ملتے تھے. تو وہاں پہ ان کو بڑی دلچسپ چیزیں بھی ملی، جیسا کہ کہتے ہیں کہ زرافہ، یس سر، جراف جو ہے وہ پہلی دفعہ چینیوں نے دیکھا، کیونکہ وہ جب وہ افریقہ گئے تو وہاں سے وہ تحفے میں لے کے آئے. وغیرہ بھی آئے. اسی طرح زیبرا، ہاتھی جو ہے وہ انڈیا آئے تو وہ یہاں سے لے کے گئے، تو انہوں نے دیکھا تو یہ ان کے لیے نئی چیزیں تھیں، نئے حیوانات تھے. تو یہ بڑا مشہور ہوا. پھر وہ جو آخری ان کا وائج تھا وہ یہ تھا کہ جو دنیا سے مختلف مندوبین چین میں آئے ہوئے تھے، سفر آئے ہوئے تھے، ان کو دوسرے ملکوں میں چھوڑنے کے لیے بھی وہ جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی شان سے جو ہے اسی جاؤ جلال کے ساتھ ان کو وہ چھوڑنے کے لیے مختلف اپنے علاقوں میں ان کو چھوڑتے ہوئے آئے.
اور اسی سفر میں، آخری سفر میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ واپس پہنچ گیا تھا، کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس سفر کے دوران ہی جو ہے چنگ ہو کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور وہ پھر اس سے جو اگلا سوال آپ کا آیا کہ اس کے بعد پھر اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس کے پیچھے بھی سر کافی ساری وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن یہ آپ کی ڈسکشن سے مجھے یہی محسوس ہوا کہ جیسے ایرسٹوٹل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایلیمنٹس آف ٹریجڈی جو ہیں وہ ایک پلے اوڈیپس ریکس سے متاثر ہو کے لکھے۔ تو اسی سے مجھے یاد آیا کہ اگر ہم جوفری ٹل کے ایٹریبیوٹس آف سی پاور کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید اس نے کہیں چنگ خو کی ایکسپیڈیشنز کو ہی ایک ایگزامپل بنا کے تو وہ چیزیں نکالی ہوں گی جس میں وہ مختلف ایٹریبیوٹس کا ذکر کرتا ہے۔ تو سر ابھی لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ایسی کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ جو لاسٹ چائنیز ڈائنیسٹی تھی یہ بھی زوال کا شکار ہو گئی؟ جی بالکل ضرور، اس کے ساتھ میں اس کو بھی جوڑتا چلوں جو ہم بات کر رہے تھے، مکمل کر رہے تھے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، اس آئندہ کی تاریخ کے اوپر اس کا اثر ہوگا کہ جو یہ نیا ایمپرر آ چکا تھا، جو آخری وائج کیا اس نے چنگ ہو نے، اس میں جو ہے وہ اس کی یونگل کی جو ہے ڈیتھ ہو چکی تھی اور نیا وہ آ چکا تھا۔ تو چنگ ہو کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بحری بیڑا جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس دوران میں ایک تو یہ کہ انہوں نے وہ بیڑا ختم کر دیا، وہ جہاز باز ختم کر دیے، کیونکہ کچھ کا خیال یہ تھا کہ اس پہ بہت زیادہ پیسہ لگ رہا اور کچھ اچیو نہیں ہو رہا، حالانکہ اچیو تو بڑا ہوا، دنیا میں چین کا نام ہو گیا اور ڈپلومیسی چین کی اور وہ سب کچھ، لیکن وہ ظاہر ہے کچھ لوگ تو آپ کو زمین پہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اثرات زمین پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ بہت سے ریکارڈ بھی، وہ جب آپ چیزوں پہ جلانے پہ آتے ہیں، نقصان کرنے پہ آتے ہیں، تو کئی دفعہ پھر وہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی اس کا پوری تفصیلات جو ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو وہ ایک جو ہے اس پہ بڑا ظلم کیا گیا، کیونکہ اس وقت وہ گریٹ وال پہ پیسہ لگا رہے تھے اور دوسری زمین کے اوپر جو ہے وہ پیسہ خرچ کر رہے تھے، تو یہ ختم ہو گیا۔ اور یہ بعد میں چین کی کمزوری کا جو ہے وہ باعث بنا۔ لیکن اگر ہم خاص طور پہ جب بات کرتے ہیں چنگ ڈائنیسٹی کے آمد کی، کہ منگ ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہوا کیسے، تو اس میں بھی آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی، کیونکہ یہ کوئی ایک خاص دور نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جنگ ہوئی اور اس میں خاتمہ ہو گیا۔ اس پہ بھی کوئی کئی دہائیاں جو ہے لگی۔ ایک چیز تو یہ بھی ہوئی جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ جو سینٹرل اتھارٹی جو انہوں نے ہر چیز جو اپنے ہاتھوں میں کر لی، تو اس سے جو ہے پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ بڑی سختی انہوں نے شروع کر دی تھی۔ جو کوئی افسر، کوئی گورنر کوئی غلطی کرتا تھا تو وہ اس کو سب کے سامنے ہی مثال بنانے کے لیے وہ وہیں اس کو کورٹ میں جو ہے وہ اس کو سزا دیتے تھے، وہ کرتے تھے۔ تو اس سے پھر کچھ عمرا کے اندر جو ہے انسیکیورٹی بھی آئی ہوگی، اور انسیکیورٹی بھی آئی، غصہ بھی آیا کہ ہماری تضحیک ہوتی ہے۔ پھر شروع میں ہی آپس میں جو یہ شاہی خاندان تھا ان کے اندر تھوڑا سا تفرقہ پیدا ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ جب پہلا جو ایمپرر تھا، جو ہانگ وی کی بات ہم نے کی تھی، جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بیٹوں کی جگہ اس کا پوتا جو ہے وہ شہنشاہ بنا۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد اس کے ایک بیٹے نے جو یونگل تھا وہ اس کے خلاف، اپنے ہی بھتیجے کے خلاف بغاوت کی، اور پھر اس کی، تو وہ شاہی خاندان کے اندر ہی اسی دور میں جو ہے وہ پھوٹ پڑ گئی۔ پھر دیکھیے کہ جو
انتظامی امور اور وہ دوسری چیزیں تو وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن جو سب سے مین بات ہوئی وہ یہ کہ مانچو قبائل، اگر آپ کو یاد ہو جب ہم بات کر رہے تھے جین ڈائنیسٹی کی تو ہم نے اس وقت ذکر کیا تھا کہ ایک جورچن قبائل ہوتے تھے کہ جو انہوں نے جو ہے وہ اپنی ڈائنیسٹی بنائی تھی اور کچھ عرصہ انہوں نے وہ ناردرن چائنا پہ قبضہ کیا تھا اور پھر سدرن پہ. تو وہ جورچن ہی بعد میں ان کا نام تبدیل ہو کے جو ہے وہ مانچو بن گیا. یہ اور آگے جا کے انہوں نے کافی عرصہ رول بھی کیا پھر سر. اور وہی جو آپ جو ہے وہ منگ ڈائنیسٹی پہ جو ہے وہ منگ کے اندر سے ہی بنیادی طور پہ جو ہے بغاوت ہوئی اور جو ہے وہ منگ کے بادشاہ کو جو ہے وہ بھاگنا پڑا، پیچھے ہونا پڑا. تو وہ جب کمزور ہوئی تو جو مانچو تھے وہ بھی حملہ آور ہو گئے. انہوں نے کہا بھی یہ کمزور ہو گئے ہیں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ کر دیں. تو جو انہوں نے وہ گورنر لگایا ہوا تھا وہاں پہ وہ مانچو کی ایکسیس کو روکنے کے لیے وہ انہی کے ساتھ مل گیا. اور وہ اس طرح جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ قسطوں میں جو ہے منگ ڈائنیسٹی کا بھی اختتام ہو گیا. شروع ہو گیا سر. پھر وہ چنگ کی بات وہ انشاءاللہ چین ڈائنیسٹی جو ہے وہ وجود میں آئی اور یہ چین کی آخری ڈائنیسٹی اور یہ دوسری جو ہے یوان کے بعد جو نان چائنیز ڈائنیسٹی تھی وہ یہ بنی. سر انشاءاللہ اس پہ ہم اگلی نشست میں تفصیلی بات کریں گے اور وہ لوگوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کنٹمپری چائنا کو سمجھنے کے لیے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.